فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کووڈ کی صورتحال میں کوئی مہلت نہ ملنے کے ساتھ ہی ساؤتھ سینٹرل نے 55 ٹرینوں کی سینٹرل ریلوے منسوخی میں 1 ہفتہ توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیر کے روز SCR نے اعلان کیا کہ موجودہ وبائی صورتحال کی وجہ سے مسافر ٹرینیں 31 جنوری تک منسوخ کر دی گئی ہیں، اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہ یہ اقدام بڑی تعداد میں لوکو پائلٹس کے مبینہ طور پر کووڈ سے متاثر ہونے کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ ایک ریلوے اہلکار نے واضح کیا کہ منسوخ شدہ خدمات غیر محفوظ شدہ ٹرینیں ہیں۔ غیر ریزرو روڈ ٹرینوں میں ریزرو ٹرین سروسز کے مقابلے میں کووڈ پھیلنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان 55 خدمات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی اور ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے ریاست تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک اور تمل ناڈو کی منزلوں کا احاطہ کرنے والی 55 ٹرینوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ وہ مسافر ٹرین خدمات جو اصل میں پیر 24 جنوری تک منسوخ کی گئی تھی، اب پیر 31 جنوری تک منسوخ ہیں۔ ان ٹرینوں میں سکندرآباد، تروپتی، وجے واڑہ، کرنول، کلبرگی اور چنئی جیسے بڑے اسٹیشنوں سے چلنے والی کئی ٹرینیں بھی شامل ہیں۔ SCR 6 ڈویژنوں پر مشتمل ہے: سکندرآباد، حیدرآباد، وجے واڑہ، گنٹکل، گنٹور اور ناندیڑ، اور بنیادی طور پر ریاست آندھرا پردیش، تلنگانہ اور کرناٹک، تمل ناڈو اور مدھیہ پردیش ریاستوں کے کچھ حصوں میں خدمات انجام دیتا ہے۔ امارات میں ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ریسرچ سینٹر نے یہاں اپیرنٹس کی 150 اسامیاں بھرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس میں ٹریڈ اپیرنٹس کے لیے 60 ڈپلوما رکھنے والے 50 ٹیکنیشینز اور 40 گریجویٹس شامل ہیں۔ تعلیمی قابلیت CEC، EEE، ECE، میکینیکل کیمیکل انجینئرنگ کی ڈگریاں ہونی چاہیے۔ BCom، BSc ڈپلوما اور ITI فٹر اور ٹرینر، الیکٹریشین، الیکٹرانکس، میکینیکل ٹریڈز میں پاس امیدواروں نے 2019-20 اور 2021 کے دوران کورسز پاس کیے ہوں گے۔ درخواستیں 7 فروری تک امارات میں DRDO کو بھیجی جائیں گی۔ انتخاب تعلیمی اور تحریری امتحان اور انٹرویو میں کارکردگی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جگتیال کے مضافات میں واقع TR نگر میں 3 دن قبل پیش آئے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کے بےایمانہ قتل واقعے میں پولیس نے 6 افراد کو گرفتار کر لیا اور اس واقعے میں 24 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جن میں باقی ملزمین فرار ہیں۔ DSP پرکاش نے یہ بات بتائی۔ DSP R پرکاش نے بتایا کہ 3 دن قبل باپ اور 2 بیٹوں پر جادو کروانے کا شبہ کرتے ہوئے 24 افراد نے تینوں پر چاقوؤں سے دیوانہ وار حملے کرتے ہوئے قتل کر دیا تھا، جس میں ناگیشور راؤ اور اس کے 2 بیٹے رام بابو اور رمیش موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ ملزمین کے پاس سے قتل میں استعمال کیے گئے 6 چاقوؤں اور 9 لاکھ سے زائد روپے کی رقم ضبط کر لی گئی۔ TRS کے تلنگانہ قانون ساز کونسل کے رکن L رامنا 27 جنوری کو کونسل کی رکنیت کا حلف لیں گے۔ ناسازی مزاج کے نتیجے میں L رامنا آرام کر رہے تھے۔ حالیہ مجالس مقامی زمرے کی MLC نشستوں کے انتخابات میں L رامنا کریم نگر سے کونسل کے لیے منتخب ہوئے۔ کونسل کے دیگر ارکان رکنیت کا حلف لے چکے ہیں۔ L رامنا 27 جنوری کو عبوری صدرنشین امین الحسن جعفری کے ہاتھوں رکنیت کا حلف لیں گے۔ واضح ہے کہ L رامنا تلگو دیشم سے مستعفی ہو کر TRS میں شامل ہوئے تھے۔ دہلی میں گزشتہ روز 9197 نئے کووڈ-19 انفیکشن اور 34 اموات ہوئی ہیں۔ وہاں 13510 مریض ڈسچارج یعنی صحت یاب ہوئے ہیں اور 69,022 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ فی الحال قومی راجدھانی کی مثبت شرح 13.22% ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا کہ انہیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین کو گرفتار کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ED
دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین کو پنجاب میں انتخابات سے عین قبل گرفتار کرنے والی ہے۔ انہوں نے پہلے بھی 2 بار ستیندر جین پر چھاپہ مارا اور خالی ہاتھ آئے۔ انہوں نے کہا کہ یوم جمہوریہ کی پریڈ سے پہلے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں مسلح افواج کے لیے ان کی مشنری دکھائی گئی ہے۔ دہلی پولیس کمشنر راکیش آستھانہ کے مطابق اس سال انسداد ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال سیکیورٹی اور 27,000 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کے لیے کیا جائے گا۔ یوم جمہوریہ 2022 کی ریہرسل پریڈ دہلی کی وجہ سے کچھ جگہوں پر ٹریفک کی نقل و حرکت متاثر ہوگی۔ ٹریفک پولیس نے اس بات کی اطلاع دی ہے ریہرسل کی وجہ سے شام 6 بجے سے وجے چوک سے انڈیا گیٹ تک راج پتھ پر رات 11 بجے سے کسی قسم کی ٹریفک کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی اور سی ہیکساگن انڈیا گیٹ پر رات 9:15 سے بند رہے گا۔ ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے اور اس کی اطلاع دی گئی۔ کیمپس میں طلبہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد کرناٹک کا اسکول مشکل میں پڑ گیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ ہندو نواز تنظیموں نے مبینہ طور پر طلبہ کو اسکول کے احاطے میں نماز پڑھنے کی اجازت دینے پر سرکاری اسکول کے ہیڈ مسٹریس کے خلاف احتجاج کیا۔ کرناٹک کے مولا بگیلو میں ایک سرکاری اسکول مبینہ طور پر مسلم طلبہ کو اسکول کے احاطے میں نماز پڑھنے کی اجازت دینے کے بعد تنازع میں آ گیا۔ مختلف ہندو نواز تنظیموں کے ارکان نے مولا بگیلو کے بالچنگ پاک گورنمنٹ اسکول کی ہیڈ ماسٹرس کے خلاف مبینہ طور پر طلبہ کو اسکول کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دینے پر احتجاج کیا۔ تاہم اسکول کے پرنسپل اما دیوی نے طالب علموں کو ایسی کوئی اجازت دینے سے انکار کیا ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اما دیوی نے کہا ہے کہ میں کلاس ٹیچر کے ساتھ باہر تھی، اچانک مجھے دیبا میڈم کا فون آیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ طلبہ اسکول کے احاطے میں نماز پڑھ رہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا اور وہ اسکول پہنچے۔ واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اوکیش کمار نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ تنازع کے بارے میں پوچھ تاچھ کے لیے ایک ٹیم اسکول بھیجی گئی۔ محکمہ تعلیم بھی اس کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم بھیجے گی۔ ذرائع کے مطابق اسکول میں 400 طلبہ زیر تعلیم ہیں اور 150 طلبہ کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہے۔ یہ جمعے کے روز طلبہ مبینہ طور پر دوپہر کے کھانے کے وقفے کے دوران ایک مقامی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اسکول کیمپس سے باہر جاتے ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد کبھی واپس نہیں آتے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جمعے کے روز غیر حاضرین پر قابو پانے کے لیے اسکول نے طلبہ کو اسکول کے اندر نجی کمرے میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی، لیکن ہندو نواز تنظیموں کے غصے کا سامنا کرنے کے بعد اسکول کے حکام مبینہ طور پر انہیں کسی قسم کی اجازت دینے سے انکار کر رہے۔ مہاراشٹر میں کلاس 1 تا 12ویں کے اسکول سے کووڈ-19 پروٹوکول کی پابندی کرتے ہوئے دوبارہ کھل گئے ہیں۔ اسکولی تعلیم کی وزیر مملکت ورشا گائیکواڑ نے گزشتہ ہفتے اس کا اعلان کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ریاستی حکومت نے بھی پری پرائمری اسکولوں کو دوبارہ کھولنے اور آف لائن کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر تعلیم گائیکواڑ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ والدین کی رضامندی طلبہ کی حاضری میں اہم کردار ادا کرے گی، کیونکہ اسکولوں میں جسمانی موجودگی کو لازمی نہیں بنایا گیا ہے۔ برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن نے بھی متعلقہ علاقوں میں کووڈ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد دارالحکومت ممبئی میں اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی۔ تاہم پونے اور اورنگ آباد کے اسکول بند رہیں گے اور آن لائن کلاسز کو جاری رکھا جائے گا کیونکہ کووڈ کیسز اب بھی بڑھ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ایک سروے سے پتہ چلا ہے کہ مہاراشٹر میں تقریباً 62% والدین اپنے بچوں کو اسکول جانے کی اجازت دینے کو تیار نہیں۔ جہاں ایک طرف پہلے ہی لوگ کورونا اور اس کی نئی شکل اومیکرون سے پریشان ہیں، ایسے میں ریاست کرناٹک میں منکی فیور کا کیس سامنے آیا ہے۔ ضلع شیموگا سے تعلق رکھنے والی 57 سالہ خاتون کے اس بخار سے متاثر ہونے کی ڈاکٹرز نے توثیق کی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق جاریہ اس طرح کا یہ پہلا کیس ہے۔ خرابی صحت کی بنا پر ایک خاتون ہاسپٹل سے رجوع ہوئی تھی۔ علاج کے بعد بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا، جس پر اس کے ٹیسٹ کیے گئے، جس میں اس خاتون کے منکی فیور سے متاثر ہونے کا پتہ چلا۔ تیرتھالی کے ہاسپٹل میں خاتون کا علاج کیا جا رہا۔ 2 سال قبل ریاست کی ساگر منڈل کے ایرالا گوڑو منکی فیور سے 26 افراد کی موت ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے اس کے کیس میں سامنے آنے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اس کی علامات بھی ڈینگو جیسی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔